گھر والی ٹریڈیشنل مزیدار پاکستانی کڑی۔ السلام علیکم مائی کچن فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی روحا کوکنگ ولاگ۔ اچھا جی، کڑی بنا رہی ہوں۔ کڑی کے لیے میں نے یہاں پہ دہی کو اچھا سا پھینٹ لیا تھا اور جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بیسن اور دہی کو بہت اچھا سا مکس کر لیں گے تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں، کیونکہ اگر گٹھلیاں بن جائیں نا تو وہ پھر ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر کڑی کا ٹیکسچر بھی اتنا اچھا نہیں آتا۔ تو جی اچھا سا میں نے یہاں دونوں کو کر لیا ہے مکس اور ڈال دیا ہے پانی، اور پانی کے ساتھ پھر سے اس کو میں اچھا سا مکس کروں گی اور پھر جی کریں گے اس کو بنانے کی تیاری۔ تو جی کڑی بن رہی ہے بہت مزیدار، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور یہاں جی میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب چلتے ہیں اس کو بنانے کی، کرتے ہیں تیاری۔ اچھا جی، میں نے ایک چھوٹا پیاز لے لیا تھا، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا اور آئل میں پیاز ڈال دیں گے، پیاز کو کر لیں گے براؤن، اور پھر جی اس میں ڈال دیں گے لہسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ، اور پھر اس میں باقی کے جو سارے مسالے ہیں وہ ڈالیں گے۔ یہاں دیکھیں میں نے لہسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ڈال دیا۔ آج میں اپنی کڑی میں ٹماٹر استعمال نہیں کروں گی، صرف لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور بس پیاز ہیں، اور باقی گھر کے مسالے اس میں جائیں گے، جن میں نمک میں اس میں ڈال دوں گی، نمک کے ساتھ سرخ مرچیں، اور ساتھ ہی اس میں نے ثابت دھنیا ڈال دیا اور سرخ مرچیں ڈال دیں گے، ہلدی ڈال دیں گے۔ اچھا، کڑی میں ہلدی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ہلدی کی وجہ سے ہی اچھا نکل کے آتا ہے، تو وہ آپ کی ہلدی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہلدی اگر اچھے کلر والی ہے تو آپ کم ڈالیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کلر سٹرونگ نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بھی نہ ڈالیے گا کہ ٹیسٹ بالکل کڑواہٹ آ جائے ٹیسٹ میں، تو بس اپنے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا جی، یہاں میں نے پانی ڈال دیا ہے کڑی میں، اور بس اب اس کو ہائی فلیم پہ نا چمچہ چلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے۔ چمچہ ساتھ ضرور چلانا ہے جب تک اس کو ابال نہیں آ جاتا، کیونکہ اگر ہم نے چمچہ نہیں چلایا نا مطلب ابال آنے تک، تو دہی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم چمچہ چلاتے جائیں گے بس جب تک اس کو اچھا سا بوائل نہیں آ جاتا۔ بوائل آئے گا تو پھر جی فلیم کو کر دیں گے سلو فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھا، کڑی نا اچھا خاصا ٹائم لیتی ہے، ہم اگر کہیں نا کہ بس جی 10-15 منٹ میں کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گھنٹہ لگا تھا مجھے کڑی بناتے ہوئے، اور بلکہ ہماری امی جب بنایا کرتی تھیں تو کافی ٹائم لگ جاتا تھا، 2 گھنٹے چولہے کے سامنے، بس جی کیا ہے کڑی بن رہی ہے، تو امی کہتی تھی بس کھانی آسان ہے۔ اچھا جی، یہاں اس پوائنٹ پہ میں نے دیکھیں کڑی بڑی زبردست ہی میری بن کے تیار تھی۔ یہاں پر میں نے اس میں املی کا پانی ڈال دیا تھا، املی کا پانی اس میں ڈال کے بس اس کو 1-2 ابال آنے تک میں نے اچھا سا پکا لینا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے پکوڑوں کی کر لی ہے تیاری، مسالے پڑے ہوئے ہیں، اناردانہ ہے، ثابت دھنیا، پیاز، سبز مرچیں اور جی ہرا دھنیا، تو بس کرتے ہیں پکوڑوں کو بھی ساتھ ساتھ بنانے کی تیاری۔ اور میری ویڈیو ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل روحا کوکنگ ولاگ کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کڑی کی ریسیپی کیسی لگی۔ اچھا، میں نے اس میں بیسن میں سرخ مرچیں ڈالی تھی، ثابت دھنیا ڈالا تھا، ہلدی ڈالی تھی تھوڑی سی، اور اس میں نے باقی یہ پیاز وغیرہ سب کچھ ڈال دیا، اور اناردانہ بھی میں اس میں شامل کروں گی۔ تو ان کو اچھا سا ہاتھ کے ساتھ کر لیں گے مکس۔ آلو میں نے نہیں ڈالے، جسٹ پیاز ہیں، سبز مرچیں ہیں، دھنیا ہے اور اناردانہ ہے۔ اور اچھا، ایک کلپ میرا مس ہو گیا تھا، میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا۔ ہمیشہ میں جب بھی پکوڑوں کے لیے بیسن بناتی ہوں تو میں سوڈا نہیں ڈالتی، اس میں آئل ڈالتی ہوں، اس سے بہت اچھے پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہاں جی پھر میں نے بیسن کو کر لیا ہے ریڈی اور آئل ہو چکا تھا گرم، اب اس میں چلے گئے ہیں جی پکوڑے، مزیدار، خوشبودار، پورے کچن میں بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی کڑی کی۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کون کون کڑی چاولوں کے ساتھ پسند کرتا ہے اور کون کڑی جو ہے وہ روٹیوں کے ساتھ پسند کرتا ہے۔ میرے گھر میں جب بھی کڑی بنتی ہے تو میں تو روٹیاں بناتی ہوں ساتھ، میری فیملی روٹیوں کے ساتھ زیادہ پسند کرتی ہے، اور بڑا اچھا کمبینیشن ہے ویسے کڑی اور چاول کا، لیکن ہمارے گھر میں نہیں کھاتے کڑی اور چاول۔
تو یہاں پھر دیکھیں جی بڑا زبردست سے پکوڑے بن کے ہو رہے ہیں ریڈی، فرائی ہو رہے ہیں مزیدار سے پکوڑے، اور کڑی بھی بہت مزیدار بنی تھی، بہت ہی زبردست خوشبو تھی آ رہی میرے کچن میں۔ اور جی گرمی بہت ہے، دعا کریں اللہ جی کوئی موسم اچھا کر دیں، بارش ہو جائے، اور بس دیکھیں زبردست سے پکوڑے بن رہے ہیں مزیدار خوشبودار، اور میں نے ان کو نکال لینا ہے بس اب، اور پھر ہم ان کو کڑی میں شامل کر دیں گے۔ اچھا پکوڑے کڑی میں نا ہمیشہ لاسٹ میں ہی ڈالا کریں، کیونکہ اس طرح پھر یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، نرم نہیں ہوتے، اور کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ نرم ہو جائے نا تو وہ پھر ٹیسٹ اچھا نہیں آتا۔ تو یہاں کڑی دیکھیں بن کے ہے بالکل ریڈی، اور میں نے ڈال دیے ہیں اس میں پکوڑے، اور پکوڑوں کے ساتھ بس اب کریں گے کڑی کو تڑکا لگانے کی تیاری۔ اچھا تڑکے میں میں نے زیرہ تھوڑا سا ڈال دیا تھا گھی میں، زیرے کے ساتھ تھوڑی سی سرخ مرچیں ڈالی تھی، آپ چاہیں تو آپ اس میں موٹی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر کڑی پتہ ڈالیں اور میتھی دانہ ڈال دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو بس جی میں نے یہاں پھر دیکھیں مرچیں ڈال دی ہیں اور زیرہ ڈال دیا تھا، اب اس کو میں کڑی میں لگا دوں گی تڑکا، اور بڑی مزیدار سی دیکھیں میری کڑی کی فائنل لک۔ تو یہ تھی آج کی ریسیپی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ چاولوں کے ساتھ سرو کریں یا گرم روٹی کے ساتھ سرو کریں، انجوائے کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔